محمد بن خالد سے روایت ہے، امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم بن مہدی نے اس راوی یعنی محمد بن خالد کے متعلق کہا ہے کہ یہ سلمی ہیں، وہ اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل تھا۔ کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے، بے شک بندے کے لیے جب اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی مقام و مرتبہ مقدر ہو چکا ہو اور وہ اپنے اعمال کی بنا پر اس تک نہ پہنچ سکتا ہو تو اللہ اسے اس کے اپنے جسم یا مال یا اولاد کی آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابن نفیل نے یہ اضافہ بیان کیا اور پھر اللہ تعالیٰ اسے صبر کی توفیق بھی دے دیتا ہے، پھر دونوں راوی حدیث بیان کرنے میں متفق ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اسے اس مقام و مرتبے تک پہنچا دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی سے اس کے لیے مقدر ہو چکا ہوتا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3090۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہا سنا، آپ فرماتے تھے، جب کوئی بندہ نیک عمل کرتا رہا ہو مگر بیماری یا سفر کی وجہ سے وہ نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ عمل اسی طرح عمدہ کیفیت میں لکھتا رہتا ہے جبکہ وہ تندرست اور مقیم تھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3091۔ حضرت ام علا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں بیمار ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے اور فرمایا، اے ام علا، تمہیں خوشخبری ہو، بلا شبہ مسلمان کی بیماری کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے جیسے کہ آگ سونے اور چاندی کا کھوٹ نکال دیتی ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3092۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں خوب جانتی ہوں کہ قرآن مجید میں سب سے سخت آیت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا، کون سی آیت ہے؟ اے عائشہ کہتی ہیں، میں نے کہا، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جس نے بھی کوئی برائی کی اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ مومن کو جو کوئی پریشانی آتی ہے یا کانٹا بھی چبھ جاتا ہے تو اسے اس کے کسی سب سے برے عمل کا بدلہ دے دیا جاتا ہے، اور جس کا حساب لیا گیا تو اسے عذاب ہوا۔ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، تو کیا اللہ نے نہیں فرمایا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، ان قریب بندے کا حساب لیا جائے گا اور آسان، ان قریب بندے کا حساب لیا جائے گا، آسان حساب۔ آپ نے فرمایا، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری ہے۔ اے عائشہ، جس سے حساب میں پوچھ گچھ ہو گئی اسے عذاب ہوا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ ابن بشار کے لفظ ہیں اور اس کی سند میں ان کے بجائے اخبرنا ابن ابی ملیکہ ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3093۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہودیوں کا ایک لڑکا بیمار ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ اس کے سر کے پاس بیٹھ گئے اور اس سے فرمایا، اسلام قبول کر لو۔ تو اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جبکہ وہ بھی اس کے سر کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا، تو اس کے باپ نے اس سے کہا، ابو القاسم کی بات مان لو۔ چنانچہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے تو فرما رہے تھے، حمد اس اللہ کی جس نے اس کو میرے ذریعے سے آگ سے نجات دی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3095۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لاتے بغیر اس کے کہ کسی خچر پر سوار ہوں یا گھوڑے پر۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3096۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص شام کے وقت کسی مریض کی عیادت کے لیے نکلتا ہے تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے بھی نکلتے ہیں جو اس کے لیے صبح تک بخشش طلب کرتے رہتے ہیں، اور جنت میں اسے ایک باغ بھی حاصل ہوگا۔ اور جو کوئی صبح کے وقت عیادت کے لیے نکلے تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے نکلتے ہیں جو اس کے لیے شام تک بخشش مانگتے رہتے ہیں، اور جنت میں اسے ایک باغ بھی حاصل ہوگا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3098۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ بالا حدیث کے ہم معنی بیان کیا، لیکن اس میں خریف یعنی باغ کا ذکر نہیں ہے۔
امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کو منصور نے بھی حکم سے ایسے ہی روایت کیا ہے جیسے کہ شعبہ نے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3099۔ ابو جعفر عبداللہ بن نافع سے روایت ہے، اور نافع حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کے غلام تھے۔ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کے عیادت کے لیے تشریف لائے تھے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا اور پھر حدیث شعبہ کے ہم معنی بیان کیا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کو بواسطہ حضرت علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی ایک صحیح سندوں سے روایت کیا گیا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3100۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ خندق میں زخمی ہو گئے۔ ایک آدمی نے ان کے بازو کی رگ یعنی رگ ہفت اندام پر نشانہ مارا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مسجد میں خیمہ لگوا لیا تاکہ قریب سے ان کی عیادت کرتے رہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3101۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے جبکہ میری آنکھ میں درد تھا۔